بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ دیکھو رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی انتظار کے بعد یثرب کی ٹیلوں پر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ذرا ادھر دیکھو، باشندگان مدینہ راستوں، سڑکوں، گھروں کی چھتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم سفر صدیق اکبر کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر سے فضائے مدینہ گونج رہی ہیں۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف پکڑے وفور شوق سے یہ ترانہ گا رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پہ چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب منظر ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار انداز سے گزر رہی ہے، مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہا ہے، لبوں پر دل آویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اقدس کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، چونکہ یہ آپ کی آمد سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ خطرہ تھا کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ میں ہی محدود نہ رہا، تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ کے قرب و جوار کی وادیوں میں آپ کے تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوشخن خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں ہوئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، میں اس وقت دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب مجھے آپ کی تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ منورہ کی جانب چل پڑا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عقبہ بن عامر جہنی۔ آپ نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، بیعت عرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا، بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے۔ بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم 12 ایسے اشخاص تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ہم مدینہ طیبہ سے دور جنگلات میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، ہم دینی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے اور نہ ہی اس وحی الہی سے فیض یاب ہو سکیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی۔ ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طیبہ جائے، اس کی بکریوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور جو کچھ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل سنے وہ ہمیں آ کر بتائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یکے بعد دیگرے مدینہ جاؤ اور جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کرتا جائے، میں انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بخوشی قبول کرتا ہوں۔ میری اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بکریاں کسی کے سپرد کروں۔ میرے ساتھی یکے بعد دیگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جانے لگے اور مدینہ جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کر جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو جو کچھ بھی اس نے سنا ہوتا وہ مجھے سنا دیتا۔ میں وہ دینی احکامات پورے غور سے سنتا اور انہیں اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے رکا ہوا ہوں؟ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں گی؟ یہ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑیں اور مدینہ طیبہ کی طرف چل گیا۔
تاکہ مسجد نبوی میں قیام کروں اور براہ راست رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین علم حاصل کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اپنی بکریوں کو خیرآباد کہہ کر جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام میں یہ بہت بڑے عالم، فاضل، قاری، فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے معروف ہوں گے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکسو ہو کر چل دیے تو ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے جسے امام الدنیا عروس البلاد یعنی دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا، اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب توما کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں ہی نہ تھی، آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز و شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل معظم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب رضائع دروں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وابستہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ کئی دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوگی۔ دوران سفر بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سواری سے نیچے اترے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل میں آیا کہ نفی میں جواب دوں، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ کہیں آپ کی نافرمانی ہو جائے، تو میں نے اس بات میں کہا ہاں یا رسول اللہ۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا، آپ پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی سوار ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا عقبہ کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور، تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی۔ پھر نماز پڑھی تو ان میں بھی آپ نے انہی دو صورتوں کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو صورتوں کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر مسائی کا محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تر و تازہ، میٹھے اور صاف و شفاف علمی چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقی، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان، مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دلسوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا عقبہ آج تو قرآن سناؤ۔ عرض کی امیر المؤمنین، چشم میں روشن، دل معشاد، پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ زار و قطار رونا شروع کر دیا، جس سے آپ کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور یہ قلمی نسخہ ان کے بعد بہت مدت تک مسجد عقبہ بن عامر میں محفوظ رہا۔ لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا اور ہم اس قیمتی ورثہ سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ غزوہ احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے
آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرأت، شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھلائے۔ اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کی جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے 8 روز میں مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دمشق فتح کرنے کی خوشخبری سنائی۔ انہیں اس عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا جس نے مصر کو فتح کیا تھا۔ اس کارنامے کے صلے میں امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر انہیں بحر ابیض کے جزیرہ اودس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جہاد کے ساتھ والہانہ محبت کی بنا پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھیں جن میں جہاد کا تذکرہ تھا، اور جہاد کی روایات بیان کرنے میں آپ کو خصوصی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ جب کبھی کھیل کا شوق دل میں پیدا ہوتا تو تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی، میرے بیٹوں، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا: غیر ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کرنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ فوت ہو گئے تو انہیں جبل مقطم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 تیر کمان تھے، اور ساتھ یہ وصیت نامہ لکھا ہوا ملا کہ یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور قیامت کے دن ان کا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے۔ یہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔